السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج پھر حاضر ہوں لے کر بیان قاری محمد حنیف صاحب ملتانی کا، جس کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ تو آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ گزشتہ جمعے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق عرض کیا تھا۔ کیا ٹھکانہ ہے اس پیغمبر کی شان کا، جس کی نانی نے جس کی اماں کے لیے اعلان کر دیا ربی انی نذرت لک، مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ میں نے تیری نظر کر دیا، وہ تیرا ہے۔ اور ارادہ یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوگا، بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، ساری زندگی وہاں جھاڑو دیا کرے گا، اللہ کے دربار کی صفائی کیا کرے گا۔ آج بھی کوئی دنیا میں ہے جو اولاد سے پہلے یہ سوچتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا دے، اولاد دے، میں مسجد کے لیے وقف کر دوں، وہاں صفائی کرے گا، جھاڑو دے گا؟ یہ نیت تو سب کی ہے، اللہ بچہ دے، وزیر بناؤں گی، سفیر بناؤں گی، بادشاہ بناؤں گی، ڈی سی ایس پی بناؤں گی، لوگوں کا خون پلواؤں گی، لوگوں کا قتل عام کراؤں گی، رشوت کا مال پخانہ کھاؤں گی، یہ تو سب کی نیت ہے۔ یہ نیت کون کرے؟ بچہ ابھی پیٹ میں ہے، ماں کیا کہہ رہی ہے؟ اور یوں نہیں کہ یہ اس بات کی گواہی کسی پڑوسی نے دی ہو، کسی رشتہ دار نے کہی ہو، اس عورت کی کسی سہیلی نے کہی ہو، خدا کہتا ہے۔ فرمایا ربی انی نذرت لک، مولا میرے تو ہی اولاد دینے والا، تو نہیں مجھے امید سے کیا میرے پیٹ میں حمل ہے، اولاد دے گا۔ کوئی نہیں، کون میرے ارمانوں کو پورا کر سکتا ہے؟ میری آرزوؤں کو پورا کون کرے گا؟ میری حسرتوں کو پورا کون کرے گا؟ مولا میرا ارادہ ہے، میرا عزم ہے، میرا پروگرام ہے، اولاد میری ہو، لڑکا میرا ہو، دربار تیرا ہو، ساری زندگی صفائی کیا کرے۔ پھر میں بھی، آپ بھی سب شکوہ کرتے ہیں کہ آج کل اولاد وفا نہیں کرتی۔ وہ وفا کیسے کرے؟ نیت پہلے سے ماں باپ کی خراب ہے، بنیاد ہم بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی تو عورت اس کائنات میں تھی، اس جہان میں رہتی تھی، کہتی ہے ربی انی نذرت لک، مولا میں نے تیری نظر مانی، میں نے تیرے نام پہ کر دیا، یہ جو کچھ بچہ پیدا ہوگا میں اپنا حق نہ جتاؤں گی، اپنی خدمت کا وعدہ دعویٰ نہ کروں گی، میں اس کو لان تان نہ کروں گی، ماں کی خدمت نہیں کرتا، میں اپنی خدمت سے، اپنی ضرورت سے آزاد کر دوں گی، لیکن میں شرط یہ کرتی ہوں او تیرے لیے معافی بطنی، جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے محرر رہا، میں آزاد کر دوں گی۔ میرے ارمانوں کو، میری حسرتوں کو، میری تمناؤں کو، میرے ذوق شوق کو تیرے سوا کون جانے۔ اور میرے اللہ میں تیری ذات کی غلامی کرتی ہوں، فتقبل منی، قبول فرما۔ والدہ مریم کو پتا ہے وہ بڑا بے نیاز ہے، رد کرنے پہ آئے، 500 سال کے سجدے رد کر دے، قبول کرنے پہ آئے، کتے کو پانی پلا دیا بنی اسرائیل کی کنجری نے، اللہ پاک کا حکم آ جائے، وہ ہے تو بڑی سیاکار، ہے تو بڑی گناہگار، ہے تو بڑی خطاوار، پر تو نے میرے کتے پہ ترس کھایا، دودھ رسی نہ تھی، اپنے جوتے کا ڈول بنایا، اپنے دوپٹے کی رسی بنائی، زبان کتے کی باہر نکلی ہوئی تھی، تو نے اس کو پانی پلایا، میں تیرے عمل
عمل کو دیکھوں یا تیرے اس کردار کو دیکھوں؟ تو نے میری بے زبان مخلوق میرے کتے پہ ترس کھایا، جا میں نے تجھ پہ ترس کھا کے معاف کر دیا۔ شیخ عبداللہ اندلسی، سارے اللہ والے جانتے ہیں، بڑے بڑے تذکروں میں نام آتا ہے، شبلی جیسوں کا پیر، بڑے بڑے اللہ والوں کا پیر۔ نہیں فخر کرنا چاہیے، نہ جانے کیسے انقلاب آ جائے۔ لاکھوں مریدوں کا پیر، اور مرید بھی شبلی جیسے۔ گئے ہیں ایک بستی میں، ایک عیسائی لڑکی کو دیکھا، اور کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ خنزیر چرا رہی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا، سارے مریدوں کو فرمایا جاؤ چلے جاؤ، میرا راستہ بدل گیا۔ کتنے سال تک اس عیسائی لڑکی کے ساتھ ہو کر خنزیر چرائے، سور چرائے۔ بہت بڑا عالم، بہت بڑا محدث، بہت بڑا اللہ والا۔ جب کوئی مرید جاتا خاص اور جا کے کہتا حضرت کچھ تو یاد کرو، فرمایا کرتے تھے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو خدا دھکا دے دے اس کو سنبھالنے والا کون ہے؟ جس کو رب دھکا دے دے اسے بسانے والا کون ہے؟ 30-40 برس تک اس حالت میں گزرے، پھر خدا نے سنبھالا دیا، پھر توبہ کی، پھر استغفار کی، ساری چیزیں کفر اختیار کرتے سب کچھ بھول بھلا گئے تھے۔ سارے اللہ والے کہا کرتے ہیں نماز پہ فخر نہ کرو، اپنی سخاوت پہ فخر نہ کرو، اپنی عبادت پہ ناز نہ کرو۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ساری چیزیں بھاگ جاتی ہیں اور سور چرانے ہاتھ آ جاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس مائی کو اتنا انتخاب فرمایا کہ تجھے تو تیری ماں نے میرے حوالے کر دیا تھا، جب پیدا ہوئی تو آواز آئی، جب میرے حوالے کر دیا، اب کسی رشتہ دار کو، ماں باپ کو نام رکھنے کا بھی اختیار نہیں۔ فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اللہ فرماتے ہیں اس کا نام بھی میں رکھوں گا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ مریم علیہ السلام کو بھی، اس کی اولاد کو بھی، اے اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔ جس مائی کا نام پروردگار عالم نے خود رکھا ہو وہ کتنے مقدروں والی مائی ہوگی۔ اللہ کے قرآن میں کم سے کم 35 جگہ نام آیا حضرت مریم علیہ السلام کا۔ اتنی مقدروں والی مائی، قرآن کریم میں 35 جگہ اس کا نام لیا گیا، اور والدہ عیسیٰ علیہ السلام بننے کا اس کو شرف ملا۔ بغیر باپ کے اللہ نے بچہ پیدا کیا۔ اپنی جگہ انسانوں کو دیکھ کر پریشان ہوئی، لیکن اللہ نے فرمایا گھبرانا، اب سب کچھ میں جو کر رہا ہوں، تجھے کیسا گھبراہٹ ہو گئی؟ عزت والا میں ہوں، عزت رکھنے والا میں ہوں، آبرو بنانے والا میں ہوں، دھکا دینے والا میں ہوں، سنبھالنے والا میں ہوں، میرے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر قرآن کریم میں سے میں نے عرض کیا تھا کہ 3 دن کی عمر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، 3 دن کا وہ بچہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام گھبرا رہی ہیں کہ ساری قوم الزام لگائے گی، بکواس کرے گی، میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ پاک نے فرمایا فقولی انی نذرت للرحمن صوما، میری بندی مریم علیہ السلام گھبرائی کیوں؟ تو اتنا کہہ دینا میں نے تو بولنے کا روزہ رکھا ہوا ہے،
میں کیوں بولوں؟ الہی بولے گا کون؟ لوگ بکواس کرتے چلائیں گے، بہتان باندھتے چلے جائیں گے، بک بک کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیوں گھبراتی ہے؟ میں چاہوں تو خود اس بچے کو بلوا کر تقریر کرا دوں۔ تیری جھولی میں 3 دن کی عمر میں تیری جھولی کو سٹیج بنا کر 3 دن کے بچے کو کھڑا کر کے خطاب کرا دوں۔ سب کچھ میرے قبضے قدرت میں ہے۔ یہ سارا قرآن پڑھنے کے بعد بھی ہم لوگ اگر قبروں کو جا کے پوجیں تو حد نہ ہو گئی۔ اسی لیے تو خداوند عالم نے یہ سارے واقعات قرآن کریم میں ذکر فرمائے تاکہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشرک بن کے نہ مرے، بدعتی بن کے نہ مرے، منافق بن کے نہ مرے۔ اللہ کی خواہش ہے، اللہ کی حسرت ہے، اللہ کی تمنا ہے کہ میرے محبوب کا ایک امتی بھی دوزخ میں نہ جائے۔ تمہیں تو سورت یاسین پڑھنا بھی نصیب نہیں، اتنی عمر۔ اچھا خود اگر پڑھی نہ گئی، عمر گزر گئی تو یوں جی بھی نہیں کرتا کہ میرے بچے تو صبح کو تلاوت کریں، میری اولاد تو ایسی بنے اور میرے گھر میں سورت یاسین پڑھنے والا کوئی تو۔ ایک آیت سورت یاسین میں ایسی ہے کہ اگر سمجھ کر پڑھے تو آدمی کا جگر پھٹ جاتا ہے۔ مخالف سے آدمی لڑ لیتا ہے، اہل محلہ سے لڑتا ہے، پارٹیوں سے لڑتا ہے، لیکن جب اپنی اولاد غلطی کرتی ہے نا، اب نہ لڑنے جوگا نہ مارنے جوگا، تو یوں کہا کرتا ہے افسوس افسوس یار تم تو ایسا نہ کرتے۔ غصہ تو اٹھتا ہے لیکن مارے تو اولاد گئی۔ ماں باپ کہا کرتے افسوس تم تو ایسا نہ کرتے۔ خدا گواہ ہے، پڑھ کر دیکھو، فرمایا یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد، افسوس میرے بندے ہو کر، میرا محبوب کا امتی ہو کر کیا رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو سارا کچھ نظام سمجھا دیا، سمجھ لیا۔ تماشا دیکھنے لوگ بڑے آتے ہیں، آج کل بھی اگر تماشا ہو، فلمی ایکٹرس آئیں، پھر دیکھو دنیا کتنی آتی ہے۔ قرآن سننے 4 آدمی آنے مشکل ہو جاتے ہیں، اور جہاں قرآن پڑھا جائے گا قرب و جوار کے لوگ پہلے سے ہی اتنے کچھ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، سن رکھا ہے، وہی مسئلے روز والے ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ عموماً جہاں قرآن کا ذکر ہوگا اس کے چاروں طرف کے لوگ بلکہ پہلے تو بگڑے ہوئے ہوں گے اور پھر ناقدرے ہوں گے۔ اور آخری بات یہ کہ اچھے حال میں ان لوگوں کی موت نہیں آ سکتی، اچھے حال میں موت نہیں آتی، ان کی یہی چیز ان کو مار جاتی ہے۔ ہمیں کیا ہے، خطبے کی اذان ہوگی جا کے شامل ہو جائیں گے۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ آج تو خطبے میں جا کے شامل ہو جائے گا، ایک دن قبر میں لوگ ایسا پھینک کر آئیں گے، نہ تو آئے نہ تیرا باپ آئے۔ انہیں قبر پہ بھی یقین نہیں، حشر پہ یقین نہیں، اللہ کی ذات پہ یقین نہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے، کھانا ساتھ باندھ کر لے جاتے، 3 روٹیاں باندھی ساتھ، اس خادم کے بلے باندھ دی۔ سفر کرتے کرتے راستے میں روٹیاں کھول کے دیکھی عیسیٰ علیہ السلام نے کہ آؤ بھائی دوپہر کا وقت ہے، روٹی کھا لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں۔ وہ روٹی نکلی 2۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے کیا ہوا بھائی، روٹی تو 3 باندھی تھی میں نے۔ وہ جو خادم تھا نا جس کے پلے بند رہی تھی، وہ کہنے لگا جی قسم خدا کہ میں نے تو کھائی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فٹافٹ قسمیں کھاتا ہے نا، یہ نشانی ہے اس کے جھوٹا ہونے کی۔ آج کل لوگ مذاق کرتے ہیں نا، منٹ میں یوں ہی، اور میری سگریٹ کہاں گئی، قسم خدا کہ میں نے دیکھی نہیں، اور میری یہاں ماچس پڑی تھی، قسم خدا قسم قرآن کی میں نے تو دیکھی نہیں۔ کمال ہے، اس نے بات پیچھے کی، پہلے کہنے لگا قسم خدا کی میں نے تو کھائی نہیں۔
ईसा अलैहिस्सलाम जान गए कि गिरती तो 3 रोटियां गिर जाती, जैसे गांठ मैंने खुल ली है, गिरा लगी हुई थी, गिर गई कैसे, लाजमी इसने खाई है और झूठ बोल रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम चुप हो गए, आगे चल दिए, एक दरख्त के नीचे बैठ गए। ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था, मिट्टी पर फूंक मार दें तो सोना बन जाता था। कईयों के मुंह में पानी आया होगा, कोई आज भी ऐसा नबी है उसके करीब हो जाए, लेकिन टिब्बे पे फूंक मरवा लेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था, मिट्टी की चिड़िया बनाई, फूंक मारी और वो चींटी जिंदा होकर के भागती। ईसा अलैहिस्सलाम कब्र पे खड़े होकर फरमाते कुल बिइज़्निल्लाह, मुर्दा जिंदा होकर बाहर आकर यूं खड़ा हो जाता था। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी की 3 डेरियां बनाई, उन पे फूंक मार दी, वो तीनों डेरियां सोने की बन गई। तो एक डेरी यूं अपनी तरफ कर ली मिट्टी की और एक उसकी तरफ कर दी, और तीसरी की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये सोने की डेरी ये उसकी है जिसने वो तीसरी रोटी खाई। वो कहने लगा जी कसम खुदा की मैंने खाई है। उनका ख्याल ना करो, अपना ख्याल करो। हम क्या कर रहे हैं, अपना ख्याल करो। ईसा अलैहिस्सलाम ने पहली ढेरी भी, दूसरी ढेरी भी, तीसरी भी, तीनों सरका के उसकी तरफ कर दी। फरमाया बस आगा फिराकु बैनी व बैनिक, अल्लाह का नबी झूठे आदमी को साथ नहीं रख सकता, ये तीसरी को तू क्या कहता, तीनों ही ढेरी तेरी है। बैठ गया वहां, दिल में सोचा चलो 1 पांड गठड़ी सोने की तो मिल गई, अगर नबी ने अलग कर दिया तो क्या है। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। अब जंगल में वो ढेरी लगी हुई है, इतनी अकल नहीं आई उसको उठाकर कहीं इधर उधर ले जाए। अब जो आए वही घूर घूर के देखे कि मिट्टी की ढेरी लगी हुई है, एक बैठा है फकीर साई हुई। कईयों का इरादा हुआ इसको उड़ा देंगे, सोना उठा लेंगे। कोई अच्छा आदमी था, वो कहने लगा ओए ये सोना इसका नहीं मालूम होता, ये तो चौकीदार बैठा है, इस सोने के करीब ही ना जाओ, इसके नजदीक ना जाओ, ये बर्बादी है। किसी को इतनी अकल नहीं थी। 2 आदमी आए, डाकू थे, वो लगे उसको आंखें वांखें दिखाने। वो कहने लगा भाई मारने की जरूरत नहीं, तीनों का 3 हिस्सा, जब मैं तुम्हें हाथ से दे रहा हूं मारने की क्या जरूरत है। 2 हिस्से तुम्हारे, 1 मेरा, 3 हिस्से करेंगे सोने के। 3 डेरियां आई है। उन्होंने भी सोचा चलो भाई एक आदमी खुद अपने हाथ से दे रहा है, मारना क्या जरूरी है। तीनों शामिल हो गए, तीनों बैठ गए। अब भूख लगी, सोना तो भूख का काम नहीं करता। एक को शहर में भेजा रोटी पकाने के लिए, भी खाना लिया शहर जाके। अब उसने खाना खाया, गर्मी बड़ी थी, आने जाने में पसीना आया। वो दिल में सोचता है देख मैं इतनी गर्मी में आया हूं, खाना पकवा रहा हूं, लेके जाऊंगा, और वो दोनों बदमाश छांव में बैठे बैठे आराम से खाना खा लेंगे और मैं यहां धक्के खा रहा हूं। उन्होंने कहा एक तरकीब याद आई, उनके खाने में जहर मिला के लेके जाऊं, वो दोनों ही खाते मर जाएंगे, मेरा सारी डेरी मेरी हो जाएगी। उसने तो जहर मिला लिया खाने में, और वो दोनों वहां बैठे बैठे क्या कह रही हैं, फलूदा खाता फिरता होगा बाजार में, शरबत पी रहा होगा, हम यहां बैठे हैं, चौकीदार उसके बाप के नौकर लगे हुए हैं, क्यों भाई आए ना, उसको आबा तबा करेंगे, देर कर दी, ये कर दी, मोड़ेंगे उसी गर्दन में तलवार, आप दोनों निस्फा निस्फी हो जाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तब वो आया खाना लेकर, उन्होंने कहा कहां गया था, इतनी देर कर दी, यूं हो गया, दिन छिप गया, फलाना हो गया। उन्होंने कहा अरे तेरी सासू बैठी थी वहां, कोई तेरी खाला बैठी थी वहां, बड़ी मुश्किल से पकवाया, लेके आया। उन्होंने कहा अच्छा बकवास करता है, मारी तलवार, उसी गर्दन वो जाके पड़ी, और दोनों खुश हो गए कि लो भाई निस्फा निस्फ होंगे, आओ खाना खा ले। अब वो खाना तो था जहर का मिला हुआ, अब वो खाना खाकर सोए जो है, अब उठे कौन, अब उठे कौन। ईसा अलैहिस्सलाम का वहां से फिर गुजर हुआ कई दिनों के बाद, तो सोने की ढेरी पड़ी देखी और पास लाशों का ढेर देखा।
یوں فرمایا ٹھنڈا سانس لے کر عیسیٰ علیہ السلام نے، اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، اور فرمایا ابتدا سینتہا تک کر نظر ہو گئے برباد کیسے نامور، بادشاہ نوجوان کیا خوب رو اس جہاں فانی پہ گئے سب خاک ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام روئے ہیں وہاں کھڑے ہو کر، او سونا، او دنیا، او دولتی، تو کسی کی بھی نہ بنی، تو نے اپنے چاروں طرف لاشوں کا ڈھیر اکٹھا کر لیا۔ یہ زمین یہ مکان خدا جانے کتنی دنیا چھوڑ کے چلی گئی، کتنوں کا آج جھگڑا لگا ہوا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اتنا اولو العزم پیغمبر، ساری زندگی اللہ اللہ کرانے میں گزار دی۔ ما احس عیسیٰ منہم الکفر قال الى اللہ، آواز لگائی، او لوگوں کون ہے میری ساتھ لگنے والے بن جاؤ، اللہ پاک کے ماننے والے بن جاؤ۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، ایک خدا کو مشکل کشا مانو، ایک خدا کو عادت روا مانو، ایک اللہ کو مالک و خالق مانو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی جھولی میں کھڑا ہو کر تقریر کر کے بتاتا ہے، وہ پہلی بات یہ نہیں کرتا میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، بلکہ کہتا قال انی عبد اللہ۔ لوگوں، اللہ نے جو کلمہ نکلوایا، کلمہ پہلا وہی نکلا۔ یہ نہیں فرمایا میرا نام عیسیٰ ہے، یہ نہیں فرمایا میں فلاں کا نواسا ہوں، یہ نہیں فرمایا میں کسی کا بیٹا ہوں۔ فرمایا لوگوں، میری ماں کو اب تم دو طبقے بنو گے، میری ماں کے بارے میں، میرے بارے میں کچھ تو نعوذ باللہ مجھے حرام کا کہیں گے، بغیر باپ کا ہے، میری ماں کو الزام دیں گے، جو مجھے مانیں گے وہ مجھے اور میری ماں کو خدا مان لیں گے۔ اور واقعی دو طبقے بنے، ایک طبقہ مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ بد اخلاق کہتا کہتا مر گیا، کسی سے بدمعاشی کی ہے، اور پوری عیسائی دنیا کہتی ہے خدا تین ہے، ایک مریم علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک خدا۔ ان کی بڑی دلیل یہی ہے کہ بغیر باپ کے کوئی اور پیدا ہوا کہ نہیں، کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا کا بیٹا۔ اسی لیے فرمایا لوگوں، نہ میں ولد الزنا، میں پیغمبر ہوں اللہ کا، میری ماں بھی پاک ہے، میں بھی پاک ہوں، ہم دونوں کو پیدا کرنے والا سارے جہان سے پاک ہے۔ قال انی عبد اللہ۔ لوگوں، خیالات غلط نہ کرو، ہمارے بارے میں گمان غلط نہ کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ مجھے انجیل کتاب عطا فرمائیں گے۔ وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، کتاب مجھے ملے گی، اللہ کا بندہ ہوں، مجھے خدا نہ کہنا ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا، مارے جاؤ گے۔ قرآن کریم گواہی دے رہا ہے، وہ نبی جس کا باپ ہی نہیں اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانے کے لیے پیدا کیا، وہ کہتا میں بندہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔
اور ہمارے یہاں پتا ہے کہ باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب وہ زمین کے کئی گز اندر چلا گیا اب کہتے ہیں کہ اولاد بھی دے سکتے ہیں، عہدے بھی دے سکتے ہیں۔ اچھے بھلے لکھے پڑھے لوگوں کی عقل ماری جاتی ہے۔ میں ایک دن لاہور انارکلی میں تھا، مدت کی بات ہے، جتنے لفافے ایک آدمی نے لکھ کر کے رکھے ہوئے ہیں، چڑیا اس نے پالی ہوئی ہے، وہ پیسے لیتا ہے، چڑیا کو وہ کہتا ہے کہ اس کی تقدیر کا پرچہ نکال دے، اب وہ چڑیا اس کی تقدیر کا پرچہ کھینچ کر دیتی ہے۔ اب بی اے، ایف اے، ایم اے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس خیال سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ میری واقعی تقدیر ہے، یہ میری جو پرچہ چڑیا نے کھینچا یہ واقعی میری تقدیر ہے۔ اللہ کے قرآن پہ یقین نہیں، چڑیا پہ یقین ہے۔